آغاز کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ۔ بانی پی ٹی آئی کو 2 دن میں شفا اسپتال منتقل کیا جائے، سپریم کورٹ کا یہ بڑا حکم سامنے آیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی اور ملاقاتوں کے کیس کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو 2 دن میں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، حکم نامے میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ حکومت شفا اسپتال کی مشاورت سے میڈیکل بورڈ تشکیل دے، عدالتی حکم نامے میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیکل بورڈ میں شامل ہوں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے حکم جاری کیا گیا ہے۔ شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ شہزاد، تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا، کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اب سے تھوڑی دیر قبل بانی پی ٹی آئی کی ہاسپٹل منتقلی اور ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے جو اہم درخواست تھی، اس پر 7 صفحات پر مشتمل جو تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے، جسٹس شاہد وحید نے اسے تحریر کیا ہے، اور اس میں بانی پی ٹی آئی کو 2 روز کے اندر شفا ہاسپٹل منتقل کرنے کے حوالے سے بڑا حکم سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ واضح کیا ہے کہ شفا ہاسپٹل میں جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ سے متعلق ایک بورڈ تشکیل دیا جائے گا، جس میں جو ہے وہ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں یہ چیز بھی واضح کی ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کا میڈیکل ریکارڈ ہے، اسے آئندہ سماعت پر عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور بانی پی ٹی آئی کے علاج معالجے سے متعلق ان کے وکلاء، ان کے جو سیاسی کارکنان یا لیڈران ہیں، وہ کسی بھی قسم کی اس چیز کو جو ہے وہ اپنی سیاست یا پولیٹکس کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اور عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ سے ان کی ہفتے میں 1 ملاقات جو ہے وہ کروانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹوں سے جو ملاقات کروائی جا رہی ہے، اسے 2 مرتبہ جو ہے وہ فون پر بیٹوں سے ملاقات بھی کروائی جائے گی۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ چیز بھی لکھی ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کے وکلاء یا ان کی پارٹی کی جانب سے جو انڈرٹیکنگ دی گئی ہے، اس کی کسی قسم کی خلاف ورزی کی جائے تو حکومت جو ہے وہ فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ یہ چیز محسوس کریں کہ عدالتی حکم کے مطابق جو ہے وہ انہیں سہولتیات نہیں دی جا رہی ہاسپٹل کے اندر، تو وہ بھی جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، اور عدالت نے آئندہ سماعت تک، جو کہ 16 سپٹمبر کو ہوگی، تب تک جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو اور شفا ہاسپٹل میں جو ہے وہ منتقل کرنے کے حوالے سے حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی آئندہ سماعت تک ہاسپٹل میں رہیں گے۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ تحریری حکم نامہ آ چکا ہے۔ آج صبح جب سماعت ہوئی تھی، اس کے بعد تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی تحریری حکم نامہ آئے گا اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، تو اب سے جو ہے وہ اس پروسیس کا آغاز ہو جائے گا کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل تحریری حکم نامے کا انتظار تھا، اور اب سے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ شہزاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کو ڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کرنے کا عدالتی حکم۔ جیل ذرائع کے مطابق تحریری حکم نامہ ملتے ہی بانی کی اسپتال منتقلی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی میں سما کے نمائندے یاسر حکیم سے۔ یاسر، بتائے گا، اب تحریری حکم نامہ سامنے آ چکا ہے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کب تک منتقلی ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، تحریری حکم نامہ سپریم کورٹ سے جاری ہوا ہے، لیکن تاحال جیل انتظامیہ کو موصول نہیں ہوا، جس کے باعث جیسے یہ تحریری حکم نامہ جیل انتظامیہ کو موصول ہوگا تو بانی کی اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے نجی اسپتال منتقلی کے حوالے سے اقدامات جو ہیں ان کا آغاز کر دیا جائے گا۔ جیسے یہ حکم نامہ موصول ہوگا تو اس کے بعد فوری طور پر جیل انتظامیہ راولپنڈی کی پولیس اور اسلام آباد پولیس کو سیکورٹی انتظامات کو فوری طور پر مکمل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک مراسلہ جاری کرے گی، اور جیسے یہ اقدامات مکمل ہوں گے، انتظامات مکمل ہوں گے، سیکورٹی کلیئرنس ملے گی تو انہیں راولپنڈی سے اسلام آباد کے نجی اسپتال منتقل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیل ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو لمبے عرصے تک اسپتال میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے تو اس اسپتال کو نجی سب جیل قرار دینے کا ایک انتظامی فیصلہ جو ہے وہ اختیار ہوگا، جس کے تحت تقریباً 20 رکنی جیل سٹاف جو ہے وہ اسپتال میں تعینات کیا جائے گا، جو بانی کی سیکورٹی پہ وہاں پر تعینات ہوگا 3 شفٹوں میں، لیکن اس اسپتال کے آؤٹر گارڈن کی سیکورٹی جو ہے وہ اسلام آباد پولیس اور ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کی ذمہ داری ہوگی۔ جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش، حکومت سے فوری عمل درآمد کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے پر عمل کرنے سے ملک کا سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور میں بھی یقین دہانی کراتا ہوں
کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ ہم من و عمل کریں گے۔ میں سارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر پارٹی والے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ کسی صورت گیدرنگ نہ کرے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے، تاکہ خان صاحب کے ہاسپٹل میں شفٹ ہونے میں اور اس کے علاج معالجے میں اور جہاں تک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اور ان کو علاج معالجے کی سہولت میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ عدالت کا اس آرڈر امپلیمنٹ ہوگا، آگے بات بنے گی تو بہتری انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ اسی طرح بشرا بی بی کی اگر جو کنسرن ہے وہ بھی اسی طرح ایڈریس ہو۔ حکومت کو کنکریٹ سٹیپ لینے چاہیے، ڈائلاگ کی طرف بالکل بڑھنا چاہیے، اور جو ڈفرینسز ہے سیاسی اس کو حل کرنے کی طرف کوئی ایسے اقدامات ہونے چاہیے، ایسی اسٹیٹمنٹیں نہیں دینے چاہیے بوتھ سائڈز کو جس سے سیاسی ٹیمپریچر بڑھ جاتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آزادانہ اور میرٹ پر مبنی ہے، اسے پوری طرح تسلیم کرتے ہیں رانا ثناء اللہ کا رد عمل۔ کہا پی ٹی آئی نے بڑی دیر کر دی، یہی سیدھا اور قانونی راستہ تھا، اگر پہلے اسی طرح عدالت سے رجوع کرتے تو یہ ریلیف اس سے پہلے بھی مل سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ اور جو بھی حقائق ان کے سامنے پیش کیے گئے تو اس کے مطابق میرٹ پہ فیصلہ ہے۔ آج اس فیصلے کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ویلکم کر رہی ہے اور عدالت کی بھی تعریف کر رہی ہے، تو انہوں نے بڑی دیر کی، یہی ایک سیدھا اور لیگل راستہ تھا۔ انہیں شروع سے ہی ایجیٹیشن کرنے اور غلط طریقے سے کبھی جو ہے وہ جیل کا گراؤ اور کبھی جو ہے وہ وہاں پہ 10,000 آدمی اکٹھے کرنے کی کوشش اور کبھی اس طرح کے جو ہے وہ معاملات کے بجائے اگر یہ اسی طرح سے عدالت میں پرسو کرتے ان اکارڈنس میں دلا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ریلیف ان کو اس سے پہلے بھی مل سکتا تھا۔ آج وہ بھی خوش ہے اور سپریم کورٹ کی تعریف کر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جب کوئی فیصلہ وہاں سے پسند کا نہ ہو اس وقت بھی عدالتوں کا احترام جو ہے مد خاطر رکھیں۔ اسپتال منتقلی بانی پی ٹی آئی کا حق تھا، سپریم کورٹ نے ایک جائز فیصلہ کیا، اس پر ایسے خوشیاں منائی جا رہی ہیں جیسے سر پر آسمان آ گرا ہو۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، ایک سوال پر جواب دیا کہ وزیراعظم سے ملاقات بھی ہوگی اور اچھی خبریں بھی ملیں گی۔ جائز کام ہوا ہے، ہم اس پہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ بہت بڑا آسمان گرا ہے، مبارک ہوا، یہ اسپتال جانے دیا گیا۔ البتہ ٹھیک بات ہے، دیر ہے درست ہے، شرافت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ ہر قیدی کا یہ حق ہوتا ہے، اگر کوئی بالکل بدترین کرمنل بھی ہو اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، اس کا حق ہوتا ہے کہ اسے بچے ملیں، اس کا حق ہوتا ہے کہ اسے وکیل ملے۔ یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ سیاسی لوگ ملتے ہیں، سیاسی لوگ مذاکرات بھی کرتے ہیں، سیاسی لوگ کبھی کبھی غصے بھی کرتے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوگی، کچھ صحیح خبریں ملیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا بانی پی ٹی آئی کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن کسی کی بیماری پر شائستگی اور انسانیت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عدالت کے حکم کے بغیر بھی ہر شخص کو بنیادی طبی سہولیات ملنی چاہیے۔ صاحب کو کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ ہاسپٹل سے جیل سے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، دیکھیں اگر وہ بیمار ہیں تو میں نیک نیتی کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو صحت دے، تندرستی دے، بڑی عمر دے، اور کہتے ہیں کہ ہیلدی لائف دے، اور ہم سب ان کی دعا گو ہیں۔ پالیٹکس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی خدا نہ خواستہ انسان کسی کے لیے برا نہیں سوچ سکتا، اور جو بھی ان کو جو دعائیں ہیں وہ عمران خان صاحب کی صحت یابی کے لیے ہماری ہیں۔ اور باقی وہ کورٹ کا آرڈر ہے، اور کورٹ کا آرڈر نہ بھی ہوتا، میں اس سے تھوڑا بڑھ کر کہتا ہوں، اگر کورٹ کا آرڈر نہ بھی ہوتا، اگر وہ علیل ہیں تو ان کو اس طرح کا جو ہے وہ سہولت، میڈیکل سہولت سب کو ملنا ان کا حق ہے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی سے ان کے اہل خانہ کی ملاقاتیں کروا دی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات بھی کروائی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہن نورین نیازی نے نصف گھنٹہ ملاقات کی۔ کانفرنس روم میں ہونے والی ملاقات میں بانی کی صحت سمیت قانونی امور پر بات چیت کی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق نورین نیازی نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے سے آگاہ کیا۔ وکیل خالد یوسف چودھری کا کہنا ہے کہ علیمہ خانم، ڈاکٹر عظمیٰ، نیاز اللہ نیازی اور مدثر میر کو ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی۔ بانی کی بہنیں میڈیا کے سوالات کا جواب دیے بغیر داغل ناکے کے راستے اسلام آباد روانہ ہو گئیں۔ بشرا بی بی سے ان کے بیٹے موسیٰ مانگا اور بھابھی مہر النساء کی
40 मिनट तक मुलाकात करवाई गई है। तो रावलपिंडी के डाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से उनके अहल खाना की मुलाकातें करवा दी गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात भी करवाई गई। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन नियाजी ने निस्फ घंटा मुलाकात की। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात में बानी की सेहत समेत कानूनी अमूर पर बातचीत की गई। जेल जराये के मुताबिक नौरीन नियाजी ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले से आगाह किया। वकील खालिद यूसुफ चौधरी का कहना है कि अलीमा खानम, डॉक्टर उज़मा, नियाजुल्लाह नियाजी और मुदस्सिर मीर को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। आइन में सूबे बनाने का तरीका मौजूद है। टॉक शोज़ की बुनियाद पर सूबे नहीं बन सकते। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन ने नए सूबों के क़याम से मुतालिक मुतालबात मुस्तरद कर दी। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। में एक तरीक़ेकार मौजूद है नए सूबे किस तरह बनने। कोई भी शख्स आइन से बाहर नहीं जा सकता। ना ही पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली है, ना सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली है। हम अगर रोज़ जज्बाती तकरीरें नहीं करते या हम आके जो आपने नाम लिया मुस्तफ़ा कमाल साहब का या क्या उनके लब लहजों में नहीं बात करते, इसका मकसद क्या है? कोई खुदा न खासा डर खौफ नहीं है। इसका मतलब कि हम नहीं चाहते कि इस सूबे का माहौल ख़राब हो। चाहे आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो या मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, ये लोग पॉलिटिकली ख़त्म हो चुके हैं। और जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या वो जो हमारे फ़ारूक साहब, तो उनके लहजे में उनकी ज़बान में बात का जवाब ना दें। रावलपिंडी में मानसून के धुआंधार स्पेल ने वासा सुथरा पंजाब के सारे दावे धो डाले। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पीर बधाई बोकड़ा रोड में बरसाती पानी ने तबाही मचा दी। यासिर हकीम से मालूमात हासिल करते हैं। यासिर, बताइएगा। पीर बधाई बोखड़ा रोड के इलाके में बरसाती पानी घरों दुकानों में दाखिल, कीमती सामान भीग कर नकारा हो गया। वासा का अमला निकासी आप के लिए ना पहुंचा। इलाका मकीनों की क्या मुश्किलात हैं, आइए जानते हैं। इन लोगों का सामान गरक हो गया, बच्चे सारे रुल गए। बच्चों लोगों की ये देखो जरा, सारा मुल्क को किसकी की फिक्र नहीं है, सारे अपने लूट मार के लिए बैठे हुए हैं। अवाम का किसी को फिक्र ही नहीं है। इधर पानी आते, कल भी इधर 9 फुट पानी आए हुए, सब घरों में इधर गए। अभी भी घर चिकड़ में पड़े हुए, अभी फिर आ जाए पानी इधर आए। ये गनशन कोई नहीं उठाते, कोई वासा वाले भी नहीं आ रहे। ये कहते हैं कि हम ये सुथरा पंजाब है, हमारे लिए कोई सुथरा पंजाब नहीं है, उसी तरह गंदा पंजाब है। हमारे दुकानें या मकान, सारा सामान बेड फर्नीचर वगैरह सारे बर्बाद हो गए। यहाँ सुथरा पंजाब वाले भी कोई नहीं आते, कोई इंतजामिया नहीं आते यहाँ गन उठाने। ये मोहल्ले वाले हम सारे मिलके हम खुद गन उठाते। गरीब की दुकानदार की दुकान तबाह हुई है, किसी का घर तबाह हुआ है, कोई बच्चे मार सकते हैं। अभी फिर बारिश आज रात को, मैं बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? सब हमारा घर खराब हो गया, हमारा सामान खराब हो गया, बिस्तर खराब हो गए, फर्नीचर खराब हो गया। गरीब बंदा है, कौन रोज तो नहीं बना सकता बंदा। शहरियों का कहना है जब भी बारिश होती है यही मसाइल पेश आते हैं। बार बार निशानदेही के बावजूद वासा और सुथरा पंजाब समेत कोई हुकूमती इदारा निकासी आप और सफाई पर तवज्जो नहीं देता। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी।